الله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على نبيه الذي نزل عليه أنوار التنزيل وعلى آله وأصحابه الذين ثبتوا على دينه بالقرآن والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا هو أقرب للتقوى صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضور سیدنا فرید الملت والدین رضی اللہ تعالی عنہ زیر قدمین شریفین ماہ ربیع الاول شریف کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے موقع پہ مانی و مانی جلسہ برین ساتھی خان عبدالمجید خان صاحب جناب چودھری محمد عبد القیوم خان صاحب چشتی بابا جلیل معروف عالم دین مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب چشتی محترم حاجی محمد نعیم خان صاحب بنگلور سادات کرام تمام سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دوستو، اس مبارک موقع پر ایک مخفی حقیقت کا انکشاف کرنا چاہوں گا۔ ایک مخفی حقیقت کا اظہار کرنا چاہنا، میری ہر کسی کے گھر اور ہر ایک کی بغل میں سے لیکن محسوس نہیں، میری ضرورتوں کی باقی سب اتنا ہوئی کہ میں اس حقیقت میں میری ہر کسی کے گھر کے ہر کسی کی بغل پڑی میں اس مظاہر کر دیں۔ اس نال میرا مقصد قانون تشریح کا نشانہ بنانا نہیں، محض اپنے دامن کو صاف کرنا۔ سارے ساتھیوں مینوں کم درد کم علم جاہل مقلد پاک امام حسین پاک سلام اللہ علیہ کا دشمن کہتے ہیں اور دشمن میں اہل بیت کہتے ہیں۔ میں اس محفل یہ موضوع پیش کرنا ہے کہ امام حسین پاک کے دشمن کون ہو یہاں۔ ایسا چانن کراواں گا اپنی غیر سب اقرار کرنے کو مجبور ہوں گے کہ یار حقیقت یہ ہوئی ہے میری امت سے۔ میں اپنے سے مخالف نہیں ہوں، میرا تعین و تخصیص مخالفان پاک امام کے دشمن تم ہو یا ہم۔ حقیقت ہوئی میں شکتیاں کہہ رہا ہوں کہ سب دیکھو گے کتابوں کا تحریر ہے میرے شیعہ مذہب دیا معتبر ترین کتاباں اور سنیوں کے 4 مذہباں دیا معتبر کتاباں، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 4 شرط امام نے 4 دیا کتاباں سامنے۔ میرے دوستوں،
عام مشہور ہے امام حسین پاک کا نظریہ اور مذہب یہ سی کہ حاکم بدکار ہوئے، بادشاہ بدکار ہوئے، اس نہ لینا فرض، اس حد دینا حرام، اس لوگ نماز پڑھنا حرام، لڑنا فرض، پاویں کوئی کا تک نہ لگے۔ یہ لوگوں نے امام حسین پاک کے بارے مشہور کیا ہوا ہے، تاثر ہوئے کہیں گے امام حسین نے فرمایا یہ پڑھی تھی یہ ہے یہ وہ ہے، کسی امام کو ہاتھ نہیں دے سکتا، بہتر قربان کر سکتا، مجھے میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ عام لوگ یہ مشہور ہو گیا کہ امام صاحب یہ تھی کہ بدکار بادشاہ ہوئے، بیعت حرام، لڑنا فرض۔ میری گل سمجھ رہے؟ جس میں امام حسین پاک کا مذہب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوں اصا سمجھنا ہے کہ لوگوں کا مذہب اپنا امام حسین پاک کے بارے سے یہ سمجھتے ہیں نا کہ بدکار حکمران نال بیعت کرنا حرام تے لڑنا فرض۔ ہوں اصا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہے یہ گلا کرتے ان کا اپنا مذہب کی، اگر اپنا مذہب امام حسین کے مطابق امام حسین کے موافق ہے، بھائی یہ بھی سمجھتے بدکار نہ لڑنا فرض ہے، بیعت حرام ہے، تو پھر تو امام حسین تینا کا ایک مذہب ہو گیا، پھر یہ سجن ہو گئے، پھر ایسا دشمن ہو گیا۔ پھر جی انہوں کا مذہب ہوئے کہ امام حسین پاک کا مذہب بدکار نال لڑنا فرض، وہ دی بیعت حرام ہے، پھر انہوں کا اپنا مذہب ہوئے کہ بدکار حکمران نال لڑنا حرام ہے، امام حسین کا مذہب آخ رہے فرض لگ جاؤ پاویں کٹ نہ بچے۔ یہاں کا اپنا مذہب یہ ہوئے کہ بدکار نال لڑنا حرام ہے، تو امام حسین کا مذہب بتانا فرض، یہاں کا مذہب ہوئے حرام، دشمن کے گستاخ سے بن گئے۔ میری گل نہیں سمجھ رہے کی کہہ رہا میں؟ جب مرضی کوئی عاشق پاک حسین کا بنتا ہے دور کا، وہ کلام ہے دیکھو تو سب خود دستے ہو امام حسین کا مذہب یہ سی بیعت حرام، حاکم بدکار، بیعت حرام، لڑنا فرض۔ جب تھوڑا مذہب یہ ہوئے کہ بیعت فرض سے لڑنا حرام، تو پھر امام حسین پاک کے کچھ مخالف بنے، موافق نہ بنے، تو پھر دشمن حسین میں کچھ پڑے گے۔ اس موقع پہ سب کو اول جڑا کلام شروع کروں گا
اللہ اکبر. امام حسین پاک دے ابا جان والد گرامی حیدر کرار پاک دا مذہب دسنا دسنا شیعہ کتاباں چوی تے سنیاں دی کتاباں چوی. شیعہ مذہب دی آخری کتاباں جنہاں تو اپنی کتاب ہی کوئی نہیں تو سارے مذہب دی آخری کتاب شیعہ مذہب دی نہج البلاغہ. شیعہ مذہب کے قرآن تو نہیں ہوتے قرآن غلطیاں ہیں وہ کہتے اس کتاب دے وچ 40واں خطبہ 40ویں تقریر مولا علی دی شیعہ مذہب والے خود جی پر لکھتے ہیں. وہی عبارت پڑھ کے عربی ترجمہ فارسی ایران کا چھپیا نال موجود. میں اپنی پنجابی کو اندر جناب اگے وضاحت کراں گا. ومن کلام له علیہ السلام فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا للہ قال علیہ السلام کلمۃ حق یراد بها الباطل نعم ان امام حسین جب سمجھ نہیں آیا سماج میں بڑی سمجھ آیا سمجھ کے نہیں آیا کہ صرف نیم پر پیسے لینا تھلے اترے کہ حرام اٹھتے ہو اور سمجھ آئیے اثر کرے نہ سن پڑے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن پڑے میری فریاد نہیں عذاب بتا یہ بندے آزاد. جو ہے وقت بہت بڑا ہے منظوری ان سب تو پہلے تھوڑے امام ابو حنیفہ یوسف امام محمد لو جی تھوڑے لکھن والا ایڈا بڑا امام جو امام بخاری کے نام امام ابو جعفر طحاوی عقیدۃ الطحاوی انہوں فرمایا کہ میں لکھ رہا کہ ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد سارے امامت ہے عقیدہ ہے. لو سجنا عقیدہ طحاویہ جنرل لکھے وَلَا نَخْرُجُ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَذْهَبُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ. فرمایا اساں حنفیاں دا عقیدہ ہے اساں بادشاہاں دے خلاف لڑن کی اجازت نہیں سمجھتے اپنے حاکماں نال لڑنا جائز نہیں سمجھتے. وَإِنْ جَارُوا ہم ظالمون وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ اساں انہاں نوں بددعا نہیں دے صرف دعا ہی دے اعلان ہدایت دے. وَلَا نَنْزَعُ
يدا من طاعتهم انہوں کی فرما برداری تو ہاتھ نہیں کھینچ دے فرما بردار بن گئے میرے آزمان خلیفہ جنہاں کی نماز پڑھنے جنہاں کی نماز پڑھنے جنہاں کے مطابق روزہ رکھنے جنہاں کے مطابق حج کرنے اس امام ابو حنیفہ ابو یوسف امام محمد آگئی ہے پھر تیرا لیاپے بن گیا باب فرید دار میں بن گیا باب نظام اللہ سارے تمہیں سارے حنفی سب اس سارے اللہ دینا یہ ہوئی ہے ہمیں بادشاہ ظالم ہو گئے انہیں خلاف لڑنا نہیں لڑنا تو لڑنا رہا پر تو آدمی نہیں سکتے جتنا مرضی کارے ہو گئے اساس اللہ کی ہدایت نے بعد مالکی وقت تھوڑا ایک عمر کے پاس کچھ بھی نہیں رہنی کتابوں سے بھی جن شوق ہوئے اس سے آگے ایدیاں کتاباں ہوئے لیکن صرف کتابیں ادھرے سے ڈگی بن جائے بڑے چیر کو جو حق کتاباں میں چھپیا پیا اینو منظر عام تے صحیح اگر پیش کیتا جائے تو حسین دے نام دے پکوڑے سموسے کھان والے او جان لوکاں دے اگوں جے کھوتی جاتی آ دیکھتے سے کی لفظ لکھے پے امتحنہ اللہ تعالی مما بما جعل له السلطنة عليه كما اختبرنا الله بالسلطنة على المعاصي فالشفقت على خلق الله مقتضية لئلا تخالفه لئلا يقع منه مخالفة الله تعالى في الظلم عليك مع أنك حينئذ معامل له على الظلم الذي يظلمك به. امام زین العابدین کی غلطی شرح پہ لکھنا تقی مجلسی کی لکھنا اگر امام نے فرمایا تو بادشاہ واسطے امتحان بنے جو تیرے تے تو دے خلاف اٹھے وہ تیرے تے ظلم کرے تے تو دے ہتھوں ظلم کرایا تو ظلم کرایا لفظ لکھے نہیں ایمان نالا پھر پڑھ دینا فَالشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ مُقْتَضِيَةٌ لِأَلَّا تُخَالِفَهُ لِأَلَّا يَقَعَ مِنْهُ مُخَالَفَةُ اللَّهِ فِي الظُّلْمِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّكَ حِينَئِذٍ مُعَاوِنٌ لَهُ عَلَى الظُّلْمِ. اور تو اگر ان کے خلاف ہوئے گا فرما برداری نہیں کرے گا خلل پا رہے ہو یار ٹھیک کر دو تھلے بیٹھو کیوں ظلم کر دو بس تو تھوڑا اترو نعرہ تحقیق محقق توجہ ہے سونے اگر تو جو دی نہیں مننے گا وہ دے خلاف ہوئے گا وہ تیرے تے ظلم کرے گا تے ظلم تو کرایا ظلم دوتے تو مددگار بنیا تے تو مجرم بنے گا
امام سجاد دے کلام دا مطلب تقی مجلسی کا دسدا. ہن ساڈا سوال ہوئے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک جے امام حسین دا مذہب ایویں دسنے ہیں بھئی آپ اٹھ کے انہاں آکھیا لڑنا فرض ہے تے نہیں مننی تے پھر تے نعوذ باللہ امام حسین نے ظلم کرایا یزید کو. وہ بولنے پہ عمر ہو سکتے ہو پھر سے امام حسین نے نعوذ باللہ ظلم کرایا کو یہ بھی گل کا مطلب یہ ہوئی ہے. سمجھ نہیں آئی تمہیں میں آخی سی میں آخیا جن لوگوں کے گھر کی گل کرا جی بغل پی تو ہوں یہاں نے مذہب نے دس دیتا کہ ظالم بادشاہ ہوئے بدکار ہوئے او دے خلاف لڑنا اٹھنا. امام سجاد امام زین العابدین دا مذہب ہے حرام ہے. کوئی اٹھے گا تو آپ مجرم بنے گا. تو ہوں سچی دس ادھر آخنا امام سمجھتا سی لڑنا فرض تے امام دا پتر پہ آخر ہے لڑے لڑن والا مجرم ہے. تو پھر امام زین العابدین نو اپنے ابے دا مذہب سمجھنا آیا. بول دو کہ نہیں؟ ایک کتاب وہ ابا سے ہوں پوترا آ گیا باقر مجلسی دی مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول. شیعہ مذہب کے اندر جنیاں حدیث ہیں انہوں نے شرح اس کتاب ہے. توجہ ہے. امام جعفر صادق جلد 26 مرآت العقول صفحہ نمبر 325 قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله تعالى. توجہ امام جعفر صادق نے فرمایا شیعہ مذہب فقہ جعفریہ جنہاں کو آئی. امام جعفر صادق نے فرمایا مہدی منتظر دے آمن تو پہلا جے کوئی بندہ بادشاہ دے خلاف جھنڈا چکے گا انہوں شیطان سمجھا جے. طاغوت یعبد من دون اللہ وہ طاغوت اللہ دے سوا وہ عبادت ہو رہی. کیا مطلب وہ بتتے دے لوگ بت پرست بن کے انہوں پوجتے پے ہمیں سید ہوئے ہمیں کوئی ہوئے. امام جعفر صادق فرماندے نے جڑا بادشاہ کے خلاف اٹھے گا سمجھو وہ شیطان ہے وہ بت سے امام حسین کا مذہب اٹھنا فرض امام حسین پر پوتے نے امام جعفر صادق پھر باپ نو کی آخیا وہ تو اٹھے نے آپ ہی مولوی دستے نے وہ لڑے نے 18 جلد اسے کتاب 18 جلد. توجہ صفحہ نمبر 344 کتاب الجہاد. فإن الذين يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال أنا لا أراه بلى والله إني لا أراه ولكن أكره أن أدعى علمي إلى جهل.
کسے آکھیا ایک زیدی فرقہ شیعہ وہ امام زید بن علی امام زین العابدین دے پتر علی دے پیچھے لگ کے جہاد گھر سمجھتے ہیں جہاد سمجھتے ہیں فر سمجھتے ہیں امام جعفر صادق آپ فرماتے نہیں توجہ کسے بندے آکھیا سان زیدیاں دے جعفریاں دے درمیان بڑا فرق نکل گیا امام صرف فرق کیا امام جعفر حرام سمجھتے ہیں اصل فرق سمجھتے ہیں امام جعفر نے فرمایا میں جائز سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے میں جہاد کرنا جائز سمجھنا لیکن جسے چاہے تھی جہادت کے پیچھو اپنا علم نہیں چھاڑ پائے گا ان ماں کے مجلس سے لے کر آئے یہ مطلب ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شرطہ دنیا جہاد دیاں مہدی منتظر تک شرطہ کوئی نہیں لہذا میں اٹھنا جائز رہنا جائز نہیں سمجھتا تیسری جلد آخر میں میرا آدمی توجہ ہے توجہ امام جعفر صادق نے فرمایا ولا اعلم ان في هذا الزمان جهادا الا الحج والعمره والجوار امام زین العابدین امام جعفر صادق نے فرمایا ساڈے دور کے اندر جہاد میں صرف تین چیزاں سمجھنا کنیا ایک حج ایک عمرہ ایک پڑوسی کا خیال رکھنا بول دے ہو مرو ستے ہو یہ کتاباں کی کہہ رہی ہیں کہ لڑنا حرام مہدی آن کے لڑن گے جتنا لڑن گے اس تو پہلے جہاد حرام لڑنا حرام حاکم دے ظلم دے کے برداشت کرو صبر کرو اطاعت کرو اور سچی دسیا دے گل سمجھنا دا اوئے پانی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق محقق اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب بالکل سمجھ آتی ہوئی کہ دستے کے دن میں امام حسین نہیں آ سکتا حرام میں مذہب ہوئی سکتا بس پاویں دلوں کے پاویں ڈر کے عمل نہیں امام زین العابدین امام جعفر صادق کر کے آج کسی شیعہ میں واقع یزید نہ جو بھی آخر کے یزید ہے لڑتا ہے بولو جیسے کہو کون چلنے ہیں تو آگے مدد چار امام امام حسین کا مطلب سمجھ نہیں آیا سرکار کی بڑی نہیں سمجھ آیا کیمو وہ بھی سمجھ کے نہیں آیا کہ صرف ممبر پہ پیسے لینا تھلے اترے حرام اترے وہ سمجھ آئیے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے
توجہ ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، منظوری کا وقت، توجہ کرو۔ اور سب سے پہلے تھوڑے امام ابو حنیفہ ابو یوسف امام محمد کا مذہب ہے۔ لو جی تھوڑے لکھن والا ایڈا بڑا امام جڑا امام بخاری کے نام ہے، امام ابو جعفر طحاوی، انہوں نے العقیدۃ الطحاوی انہوں فرمایا جو میں لکھ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد سارے امامہ کا عقیدہ ہے۔ توجہ ہے، لو سجنا عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھے ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا من جان ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم۔ فرمایا اسا حنفیاں دا عقیدہ ہے اسا بادشاہاں دے خلاف لڑن دی اجازت نہیں سمجھتے، اپنے حاکماں نال لڑنا جائز نہیں سمجھتے۔ وَإِن جَارُوا ہم ظالمون ولا ندعو علیہم، اسا انہاں نوں بددعا نہیں دیندے، صرف دعا ہی دینے اللہ نوں ہدایت دے۔ ولا ننزع یدا من طاعتہم، انہاں دی فرما برداری تو ہاتھ نہیں کھینچتے، فرما بردار بن گئے نہیں ہیں۔ تیرے امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دی نماز پڑھنے، جنہاں دی نماز پڑھنے، جنہاں نے مطابق روزہ رکھنے، جنہاں نے مطابق حج کرنے، یہ اس امام ابو حنیفہ ابو یوسف امام محمد دادی ہے۔ پھر تیرا نیاپے بن گیا، بابے فرید دا پہ بن گیا، بابے نظام دا، سارے تمہیں سارے حنفی تھا، یہ سارے دا کیدا یہ ہوئی ہے۔ ہمیں بادشاہ ظالم ہوئے انہیں خلاف لڑنا نہیں، لڑنا تے لڑنا رہا، بددعا بھی نہیں دے سکتے، جیڑا مرضی ظالم ہوئے اسا اللہ کی ہدایت دے۔ وقت تھوڑا ہے، اتنے میں دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں جانتی کتابیں اتنے بھی جن شوق ہو گئے اس سے آگے کتاباں ہم لے دیا صرف کرتے ہیں ادلے کی ڈیوٹی بن جائے۔ کتاب سنو التوحید شرح مختصر ابن حاجب، امام ابن حاجب مالکی جنہاں کی کافیہ نفسیات کی پڑھائی جاتی یہ مالکی مذہب کے سن، انہاں کی مختصر ابن حاجب فقہ مالکی جاتا، شرح لکھی امام خلیل بن اسحاق دنیا کائنات عرب کے اندر مالکیاں میں بندے کرنے دونے بندے یہ لکھے صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 3 المغربی دار ابن حجب چھپی، امام فرمانا سنا دے عبارت سبحان اللہ۔ وروى عيسى عن ابن القاسم قال سئل مالك الوالي اذا قام عليه قائم يكتب اذا لم ما بين الذي يقول علينا نفعل بينه قال ما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم واما غيره فلا فتحه وما يريد منه ينتقم الله من ذلك الظالم ثم ينتقم من كلاهما۔ اسے پوچھا امام مالک کو حاکم کے خلاف پر اٹھنا ہے، چل رہے ہیں مردوں کی آوری یا اندر میں نہیں کرنا چاہتا، دسو دے صحیح اٹھیے کہ نہیں، توجہ۔ پھر حاکم بھی مدد کریے کہ نہیں، آپ فرماتے ہیں اگر حاکم عمر بن عبدالعزیز ورگا ہوئے ان کے خلاف پر اٹھے تو پھر حاکم کا ساتھ دے آجے، اگر عمر بن عبدالعزیز ورگا نہیں ظالم فاسق کے بدکار ہے تو فرمایا پھر دونوں چھٹ دو، وہ بھی ظالم ہے اٹھن والا بھی ظالم ہے، دونوں ظالم ایک دوسرے
کے مقابلے میں اللہ ظالم تو ظالم کے ذریعے انتقام لین لگا ہے، پھر دونوں تو انتقام لے کے سزا جہنم بھی دے گا۔ ہوں آ گیا امام شافعی، کون آ گیا؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے مذہب عقیدے دے امام ابو الحسن اشعری، عقیدہ اہل سنت یا ماتریدی شمار ہوتا ہے، یا اشعری شمار ہوتا ہے، یا حنبلی شمار ہوتا ہے۔ اشعری امام علی بانا کتاب عقیدے دی میرے ہاتھ کے اندر امام ابو الحسن اشعری دی اپنی آپ فرماتے ہیں وَالتَّدْلِيلَ مَرَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ تَرْكُ الْإِسْتِقَامَةِ، فرمایا ساڈا عقیدہ ہے جیڑا بندہ بادشاہاں دے خلاف اٹھے، جس لے بادشاہ کم پٹھا کر بین غلط کر بین انہاں دے خلاف جڑا اٹھے اساں سمجھنے ہیں وہ گمراہ ہے۔ بولو تو صحیح عمرو، وہ کون ہے؟ گمراہ۔ وَنَدِينُ بِإِنْكَارِ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، توجہ ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا تلوار لے کے جنگ کرنے واسطے اٹھے حاکم دے خلاف، اساں او دے انکار کرنے، انہوں غلط کہنے اور فتنے دے وچ ہن لفظ سمجھا جائے کی کہہ رہے ہیں؟ یعنی اٹھیا ہے بادشاہ ظالم دے خلاف، اٹھیا ہے کہ یہ اٹھنا ہوتا فتنہ شمار ہونا، جہاد نہیں ہونا۔ فرمایا قتال فی الفتنہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے، اساں لڑائی فتنے میں توجہ ہے۔ تو نکتہ دس جانا جنہوں دنیا کدی کسی مولوی تواڈے کو بیان نہیں کیتا ہونا، ایک ہوندا فتنہ تے ایک ہوندا جہاد، دونوں فرق دساں؟ اج تک سنیا جو دسو، اینا بڑوی دے علم رکھتے ہوں تو پھر کی ساڈے مقابلے چ توجہ ہے؟ سنو، کافر دی لڑائی مسلمانوں دی کافراں نال، وہ بھی دنیا ملک کی خاطر نہیں، یہ کتے لڑتے ہیں۔ لڑائی مسلمانوں کی کافراں نال، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہو، انہوں کہتے ہیں جہاد۔ جے مسلمان آپس میں لڑن تے بھاویں ایک آ کے میں نیک ہاں تے فلانا برا ہے، انہوں فتنہ آکھیا جاندا ہے۔ فتنہ جہاد نہیں، حدیثاں وچ فتنہ تاریخ، فتنہ عقیدے تے کتاباں وچ بھی فتنے کا مانا ہوتا ہے پنجابی رولا، کیا مانا ہوتا ہے؟ رولا، یہ مطلب ہے پک کوئی نہیں، حق کدھر ہے، ہر کوئی آخی کے جانا ہے لیکن پک نال نہیں کہہ سکتے حق کہڑے بنے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس واسطے جمل صفین فلاں عبداللہ بن فتنہ فتنہ فتنے کے لفظ آئیں گے، جہاد کا لفظ کبھی نہیں دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ ہے؟ شافعیوں کا مذہب بھی ہو، حنبلی رہ گئے، بولو لو جی۔ امام احمد بن حنبل کی، امام احمد بن حنبل کے مذہب کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب السنہ۔ ابو بکر خلال رضی اللہ عنہ امام احمد کے مذہب جمع کر کے دنیا اگر کسی بندے متعارف کرایا تو
اس کو کہتے ہیں محرر مذہب حنبلی. جس طرح کہ تمہارے مذہب حنفی کے محرر امام محمد ہیں، ان کو کہتے ہیں محرر مذہب حنفی، ان کو کہتے ہیں محرر مذہب حنبلی. ایک کدوں دی وفات ہے پتہ ہے جناب نو؟ یہ امام کدوں فوت 311 ہے. وہ بڑوئے کدوں مرے؟ یعنی انہوں نے امام بخاری وغیرہ ہیں جی انہوں تو نال والوں کا دور پایا ہے. امام احمد بن حنبل تو نال والے انہوں نے شاگرداں کا دور پایا ہے. جلد پہلی توجہ ہے. کیا سند جناب؟ اللہ اکبر. اخبرنا ابو بکر المروزی. جڑے بڑے بڑے ملتے نا مولوی بڑے، انہوں نے اتنا بھی تمیز نہیں ہونی. مروزی کب پڑھیں گے اور مروزی کب پڑھیں گے. اگر زال کے ساتھ لکھا ہو تو مروزی پڑھنا ہے، اگر زا کے ساتھ لکھا ہو تو مروزی پڑھنا ہے. خیر توجہ ہے صحیح. ابو بکر مروزی امام احمد بن حنبل کے شاگرد فرمان فرمائے امام احمد بن حنبل کو سنیا یامر بکف الدماء وینکر الخروج انکارا شدیدا. یہ دور خلیفہ مامون گمراہی پھیلا رہا ہے. امام احمد بن حنبل حق دی آواز اٹھا کے کوڑے کھا رہے ہیں. روزے دی حالت کے اندر کوڑے کھا کھا کے ہوش ہو کے ڈگ پے نے. آپ نے منن والے آخر حضور اجازت دو لڑیے، اجازت دو لڑیے. میں خبردار خبردار لڑن کی اجازت نہیں دے سکتا. سنو غوث پاک میرا نو منتے ہو؟ 11ویں والے پیر نو بولتے سے مرے بول ڈھٹیلا. بڑویں 11ویں کھان کا پتہ ہے یا امام حسین دی نیاز تے پانی پین کا پتہ ہے؟ باقی کوئی پتہ نہیں. میں بیٹھا ہوں میں پاویں عرب لے جا پاویں عجم لے جا 5 منٹ میرے اگے کو بیٹھ جائے میں نہ خدا دے 5 منٹ میرے اگے بیٹھ جائے. ایک ہی جملے میں ناطقہ بند کر دینا اللہ نے توفیق دی. غوث پاک میرا نے کتاب ہے. غوث پاک حنبلی امام احمد بن حنبل منن والے اللہ اکبر کبیرہ. الغنیہ لطالبی طریق الحق غنیت الطالبین کتاب مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَهْلُ السُّنَّةِ. اوے تو اہل سنت ہے کہ نہیں؟ کہ ہن غوث پاک فرماون اہل سنت دا مذہب ہے. دس دیا اہل السنت اجمعوا علی السمع والطاعۃ لأئمة المسلمین واتباعهم والصلاة خلف كل بر منهم وفاجر والعادل منهم والجائر. غوث پاک میرا فرماتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے. یہ مطلب ہے جڑا گل نہیں منے گا اہل سنت کا بار ہے. میرا فتویٰ نہیں غوث پاک میرا فتویٰ ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے جڑے حاکم ہون انہاں دی گل سننی ہے، انہاں دی گل مننی ہے. وہ بھاویں نیک ہون بھاویں بھیڑے ہون انہاں دے مگر نماز بھی پڑھنی ہے.
فرمایا عادل ہون یا ظالم، نماز پڑھنی گل سننی گل مننی۔ اہل سنت کا اس گل نے فرمایا اتفاق۔ اور بولو مرو ہوں جس لیے غوث پاک دسن اتفاق میں گل لطیفہ کرنا عجیب گل ہے۔ غوث پاک نو بھی اپنے نانیاں دا مطلب سمجھ آیا ہونا کہ نہیں نانے دادیاں دا؟ وہ بولتے صحیح ہوئے انہاں چوڑے میراسیاں نو سمجھ آیا یا سرکاراں نو سمجھ آیا؟ امام حسین کا مذہب انہوں نے سمجھ نہیں آیا؟ بولنا نہیں۔ وہ فرماندے نماز بھاویں نیک بادشاہ ہوئے بھاویں بدکار ہوئے پچھوں پڑھنا نہ پڑھنا اے سنیاں دا اتفاق ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تو مولوی کھورو پٹ کھڑو کنجرو اپنے پیر نو چھڈ دیو جی مینو مخالف سمجھ دیو تے پھر یہ غوث پاک بڑا مخالف وہ فرماندے نے ساڈا مذہب بھاویں بدکار تے بھاویں نیک بھاویں ظالم تے بھاویں عادل اون دے پیچھے نماز پڑھنے دے تے سنیاں دا اتفاق ہے تے جے اتفاق ہے لانتیا تے پھر امام حسین دا مذہب غوث پاک نہیں سمجھا؟ وہ بولوا مرو غوث پاک کا مذہب سمجھ آیا ہے، چشتی صاحب نے سمجھایا ہے۔ ذرا اونچی نعرہ لاؤ، ہاتھ چک کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ چشتی صاحب غوث الاعظم اور سنیوں کے مذہب کا وارث فخر اسلام چشتی صاحب۔ کس درجے کا گناہ ہے وہ بھی دس دینا، اٹھنا کس درجے کا گناہ ہے۔ زواجر امام ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ دی کبائر گناہ دے بیان لوتے اس نے اتنے لکھیا ہے۔ اب ایک لو او بھائیو الکبیرۃ السادسہ والثلاثون بعد الثلاثمئہ 336واں کبیرہ گناہ بادشاہ کے خلاف نکلنا اٹھنا بھاویں او ظالم ہوے ولو جائرن، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کنواں کیڑا گناہ ہے؟ چھوٹا بھی نہیں بڑا گناہ ہے۔ ذرا بولو نا۔ ہوں سارے مذہب اجماع دیا کتاباں نے اتفاق نقل کیتا، موسوعہ معاصر کا ہوندا ہے۔ الاقناع ابن القطان محدث فارسی مغربی بھی منایا دنیا دا محدث۔ یعنی کیا مطلب اہل سنت دا انہاں گلاں دے اتفاق کے جڑا میں تفصیل نال سنا دیتا ہے، وہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ ہن ایتھے ایک سنا لگ ادھر ہی آ گیا ادھر ہی آ گیا توجہ وہ سجنا مذہب تے سنا دیتا، شیعہ دا بھی سنیاں دا بھی ہوں اگلی گل سمجھ یہ نہ سمجھ بیٹھے بھی سنی کہتے نے بادشاہ جو مرضی کرے وہ دے اگے بولنا بھی جائز نہیں، لڑنا ہو رے حق بولنا ہو لڑنا حرام ہے، حق بولنا جی طاقت ہوگے صبر ہوگے سب کچھ ہوگے تو پھر واجب حق بولنا ہو رے لڑنا ہو رے ہزار خوف۔ میں میرے حضرت صاحب نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا خیر الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز، فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان دے کے حق کی گل کرنی۔ حضرت صاحب نے فرمایا نبی باغے نہیں فرمایا بادشاہ نال لڑنا بڑا جہاد ہے، فرمایا لڑنے نو جہاد نہیں فرمایا، کلمہ حق کہنے نو جہاد فرمایا ہے۔ تو سادہ قلندر اقبال بولے
ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا قریب۔ ارے ہم سب کے نام ہمارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق کو عالم دین، مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ جو ہے وہ بڑوے چھوئے امام حسین کا مذہب سانو دسا، اللہ کے فضل و کرم نال حق کہن دے اوتے ناچیز دنیا سب کو مثال بن گئے کہ نہیں بنیا؟ ساڈا ایک دم سجنے امام حسین دا مذہب بدکار نہ لڑنا فرض تے سارے دا مذہب لڑنا حرام۔ ہن جو مذہب دستے ہیں تے پھر تے ساڈے امام تے سارے تے شیعہ وغیرہ تے سارے امام حسین دے مخالف تے دشمن بن گئے۔ امام حسین جڑے کام نوں فرض سمجھا اے حرام سمجھی کھڑے۔ ہوں چشتی کیڑا جرم کیتا ہے دساں؟ چشتی آکھے او کڑوی دے پترو
نقص تواڈے امام دا مذہب غلط سمجھا ہے. امام دا مذہب توجہ آپ اس واسطے نہیں سن اٹھے کہ یہ بدکار فلانا جھوٹ کی تاریخ کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. جو حدیثوں میں آیا صحابہ نے بتایا. کتاب الفتن کیڑی کتاب؟ بخاری شریف کا. حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی اخبار مکہ امام فاقہی دی اخبار مکہ جلد 5 حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب دے پتر جو انہاں دسیا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس دے پتر اہل بیت وچوں امام تے عالم صحابی بننے ہوئے. انہاں دسیا اخبار مکہ ہے طبقات ابن سعد حضرت عبداللہ بن عمر انہاں ساریاں جو دسیا نا جی توجہ اس وقت دے صحابہ ہون یا اہل بیت ہون اوے بدکار تے فلان اے الزام نال نہیں سن لگا. جھوٹ بکواس تاریخ نہیں. میں حدیثاں دی کتاباں دا حوالہ کر دینا. حدیث کی تاریخ کی ہے. میں بخاری کا سنانا اخبار مکہ کا سنانا طبقات ابن سعد کا سنانا سندہ صحیح نہ اور میں جرم دا یا صحیح یا حسن ضعیف نو تے آپ ہاتھ لاؤنا ہی نہیں. تے انہاں پاکاں نے کی لکھیا کہ اس وقت دے بزرگ توجہ انہوں آتے نے گرو نالوں چیلے تیز. تھوڑی مہربانی کوئی حل نہیں کچھ ٹھہر جاؤ. توجہ ہے وہ بولو. انہاں لوگوں کے اندر ایک جذبہ سی کہ حکومت دے نال اسلام دی میں خدمت کرنا. انہوں کہتے ہیں قتال علی الدنیا. دنیا پر قتال. یہاں پر دنیا کیڑی ہے مات کوئی چگڑدا پتر سمجھی کھڑا ہوئے اج جاڑیاں دی دنیا. یہ او دنیا ہے جو نبی سونے نے قرآن پاک کے فرمایا میرے نبی دے یار ہو نے کہ تجارت بھی کرتے ہو من اللہ دی یاد تے ذرا فرق نہیں لیاون دے. اللہ دنیا انہاں دی تواڈے ساڈے دین نال والا جڑا کتا سمجھے نا کہ مولا علی حضرت معاویہ وہ دنیا کی بادشاہی کرتے سن کہ شکر ہے میں نماز پڑھنا ہے یہ ہو سکتا کافر ہو جائے. لانتیا تیری نماز انہوں نے دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جڑا مسلمان ہوتا ہے نا کامل مسجد میں بیٹھا ہوئے یا بازار میں بیٹھا ہوئے حال دو میں برابر ہوتے ہیں. ہوں پاک چاہتے سن اصا حکومت کریے دین کی خدمت کریے حکومت میں بہ گئے. امام پاک اس نظریے گیا اگوں حالات نے ساتھ نہ دیتا. امام نے رجوع فرمایا. اعلیٰ حضرت جیسے نو بھی لکھنا پیا کہ انہوں نے امام نے فرمایا میں نو واپس جان دے. واپس ہوں آپ ہی سمجھ لا جی دین جانا سی کیا کہ آپ واپس پہ جانے نے تو دین سے پھر گیا. اس تو وڈی توہین کیڑی کرو گے. چلی دا پترا دین نہیں کسی پاس جانا. ہاں اس جذبے نال آئے اگو رجوع فرمایا. جس نے رجوع فرمایا تو مذہب یہ بن گیا
کہ لڑنا جائز نہیں. ہوں جیڑا مذہب شیعہ دی کتابیں لکھیا ہے، جیڑا مذہب تواڈے 4 اماماں دی کتابیں لکھیا ہے، وہی مذہب امام دا بنیا. میں سمجھایا ہوں اساں جو کچھ سمجھایا تے امام حسین پاک تے تواڈے سارے امام انہاں دا مذہب ہو گیا موافق جو انہیں سمجھایا. آپ بھی مخالف کرتے امام بھی مخالف کرتے امام حسین سے، اور آپ بھی فیصلہ کرتے دشمن تم یا ہاں. ایک گل میں کرا، خان صاحب موجود نے، حکومت والوں جا کے نہ اگلے کہتے میں انہاں حکومت والوں تھوڑی جی گل سمجھانا. توجہ ہے وہ گل سمجھا جی. میں حکومت والوں تھوڑی جی گل سمجھانا. حکومت والوں یہ جڑے مولوی نے نا یہ سمجھانے لوگوں کہ لڑنا تواڈے نال فرض ہے. میں لڑنا آپ دیکھ لو. میں تمہیں گل سنا کتابوں کی پکی لکھی غوث پاک میرا مرید حضور سیدنا شیخ عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی طرح جی میں گلا کرنا یہ گلا کر کے کتاب لکھی. توجہ خلیفہ وقت دا خان صاحب توجہ وقت دا خلیفہ آیا انہوں لوگاں آخیا مولویاں ابن جوزی ورگیا انہوں آخیا یہ یزید دا حامی ہے یزیدی ہے. خلیفہ وقت نے آخیا شیخ تو کی کہنا یزید کے بارے وہ دا حامی. انہیں آخیا حضور میں تمہیں حقیقت سمجھانا یہ جڑے میرے خلاف یہ کہتے ہیں تیرے جیسا خلیفہ ہوگا نا بدکار تو وہ لڑنا فرض ہے. میں کہنا فرض جائز نہیں. کہنا یار تو ٹھیک ہے. کیا بات ہے استاد جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ حکومت والے لڑاندے نے حکومت والے مولوی دی انگل تے نہ چڑھیا جی. میں مسکین کی گل کرنا تھی چنگے رہو گے جی میری شکایت ہے. تسی آخو نہ مرو تساں حکومت نال لڑنا فرض سمجھدے تسی تے باغی ہو. پھڑو تے انہاں نوں کلو نہیں تے پھر تواڈے ورگا چبڑی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کیا بس بھائی میرے خیال 1.5 گھنٹے کے اندر گھر پورا ہو گیا کہ نہیں؟ بولو نا صحیح. سید مہتاب شاہ صاحب سید عبدالرزاق شاہ صاحب دعا فرمانا. آمین.